وہ جس کی سلطنت ہو دل ماؤتین پر. ماں پانی کو کہتے ہیں، تین مٹی کو کہتے ہیں. پانی کی جس کی سبیلیں ہوں، مٹی پہ جس کی مجلسیں ہوں، وہ جس کی سلطنت ہو دل ماؤتین پر. دکھ سہ کے جو شکن نہ ابھارے جبین پر. میری نظر میں صرف وہی شخص ہے حسین جو عرش سے خدا کو بلائے زمین. اللہ نے روحوں کو ایک ہی دفعہ خلق فرما دیا تھا. جتنی روحیں ہیں اللہ نے ایک ہی دفعہ خلق فرمائی. البتہ بدن جو ہیں وہ اللہ نے ترتیب سے خلق فرما کے بھیجے اور پھر ان میں روحیں جو ہے ان کو داخل کر دیتا تھا. مومن اپنے عہد کی پاسداری کرتا ہے. شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو بے وفا نہ ہو. شیعہ وفادار ہوتا ہے. نوجوان بیٹھے ہیں، وہ اپنے مالکوں سے وفا کرتا ہے، وہ بے وفائی نہیں کرتا، وہ اپنے عہد کی پاسداری کرتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ کی ذات نے آپ جو صف اعضاء پہ آ کے بیٹھتے ہیں نا، یہ آپ اس عہد کی پاسداری کرتے ہیں. اللہ کی ذات نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا نا کہ اے بنی آدم، ہم نے تم سے ایک عہد لیا تھا. میں نے پچھلی مجلسوں میں عرض کیا کہ جو پرچہ آسمان سے آیا تھا اس کے پیچھے حسین کا بچپن کا ایک وعدہ بھی لکھا ہوا تھا. یہ آپ اپنے وعدے کی پاسداری کر رہے ہیں اور اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اللہ نے انسانوں کو بھیجنے میں جو ترتیب رکھی ہے نا کہ پہلے میرے دادا کو بھیجا، پھر میرے باپ کو بھیجا، پھر مجھے بھیجا، پھر میرے بیٹے کو بھیجا، پھر میرے پوتے کو بھیجا. ان کو بنا کے ان میں وہ روحیں جو پہلے خلق ہو چکی تھیں ان کو داخل کر دیتا تھا اور ان کو بھیجتا تھا. اور پھر فرما رہا ہے کہ میں محتاج نہیں تھا اس ترتیب کا جس ترتیب سے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے. یہ ترتیب میں نے تمہاری سہولت کے لیے رکھی ہے تاکہ لوگ تمہیں پہچان سکیں کہ تمہارا تعلق کس نسل کے ساتھ ہے، تمہارا دادا کون ہے، تمہارا پوتا کون ہے، تمہارا بیٹا کون ہے. یہ ترتیب آپ کے لیے میں نے رکھی ہے، میں اس کا محتاج نہیں تھا. اور انسان کو یقین دلانے کے لیے کہ میں اس بات کا محتاج نہیں تھا، جب واپس بلایا تو کہا اب میں وہ ترتیب تمہاری سہولت کے لیے تھی، اب میں جب واپس بلا رہا ہوں تو میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ میں محتاج نہیں ہوں. دادا بیٹھا تھا، میں نے پوتے کو بلا لیا. باپ بیٹھا تھا، میں نے جوان بیٹے کو پہلے بلا لیا. اللہ کسی بات کا محتاج نہیں ہے. اللہ کی ذات نے عزتیں عطا کی ہیں، وہ عزت عطا کرنے والا خالق ہے. اللہ نے ہمارے حصے میں عزت لکھی ہے. اللہ نے ذلت ہم سے دور رکھی ہے کیونکہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں. ہم نے حسین کو سردار مانا ہے. علی المرتضیٰ کی محبت کا سب سے پہلا فائدہ جو اللہ انسان کو عطا کرتا ہے، بہت فائدے ہیں، یہاں تک فائدہ ہے کہ جنت تک عطا کر دیتا ہے، لیکن جو پہلا فائدہ عطا کرتا ہے، علی کا شیعہ بزدل نہیں ہوتا، وہ بہادر ہوتا ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. اس معاشرے میں سر اٹھا کر زندہ رہنے کے لیے اللہ کی ذات نے ہمیں علی جیسا سردار عطا نے روحوں کو پہلے خلق کیا اور بدن جو ہے بعد میں تخلیق فرمائے. اب اس کائنات کے اندر ایک ولی ایسا تھا جس کے ہاتھ میں ایسی تلوار ہوتی تھی کہ جب میں پہلے تکرار کر دیتا ہوں کل کے پرسوں والی مجلس کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں بچوں کو سمجھ آ جائے، بات بھی یاد آ جائے، کہ جب جناب مالک نے آ کے کہا کہ یا علی آپ نے بھی اتنے لوگوں کو قتل کیا، میں نے بھی اتنے لوگوں کو، تو ہم تو ایک جیسے بہادر ہوئے. مولا علی مسکرا دیے اپنے دوست کے سامنے اور کہتے ہیں کہ تم اپنی بیعت کی تجدید کرو، دوبارہ میری بیعت کرو. کہا مولا کیوں؟ کہا تم نے 100 قتل کیے اور پرندوں کی طرح دشمن کے سر اڑا دیے، میں نے جو 100 قتل کیے 7 نسلوں تک میری تلوار جو ہے وہ شجرہ کھنگالتی ہے. اگر کوئی بھی شیعہ آنے والا ہو، میرا مومن آنے والا ہو، اس کو چھوڑ دیتی ہے. اس لیے تیری تلوار میں اور میری تلوار میں بہت فرق ہے. جس کی تلوار شجرے کھنگالتی تھی
کہ آئندہ 7ویں نسل میں بھی کوئی شیعہ آنے والا ہے، اس کے لیے یہ ماننا پڑے گا کہ جب روحوں سے اقرار لیا جا رہا تھا تو وہ موجود تھا، جس کو پتا تھا کہ کس روح سے کس نے آنا ہے۔ پاک امیر المومنین، آخری بات آپ کی ضامن کو تمام کروں، گلی سے گزر رہے ہیں، صحابی ساتھ ہیں، بالا خانے میں ایک قاری جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس کی تلاوت ایسی ہے کہ پرندے بھی رک کے سن رہے ہیں۔ جب پرندے رک کے سن رہے تھے، مولا کے صحابی بھی رک گئے اور رک کے کہتے ہیں، مولا یہ جو قاری تلاوت کر رہا ہے، اس کا جنت میں مقام کیا ہوگا، اس کا درجہ کیا ہوگا؟ پاک امیر المومنین فرماتے ہیں یہ جہنم میں جائے گا۔ کہا اتنا خوبصورت قاری قرآن کی تلاوت کر رہے جی جہنم میں جائے گا؟ پاک امیر المومنین نے فرمایا، ابو طالب کا بیٹا جب کہتا ہے کہ جب اللہ نے روحوں سے میری ولایت کا اقرار لیا تھا، اس نے انکار کیا تھا، اس نے انکار کیا تھا۔ اس علی کے بیٹے کی مجلس پہ آپ آئے ہوئے